السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ یہاں تک کلام پاک میں فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو ہرگز نہیں کر سکتے، گننا چاہو تو ہرگز بندہ اللہ کی جو رحمتیں اور نعمتیں ہیں وہ نہیں گن سکتا۔ بلکہ صوفیاء نے، علماء نے تو یہ کہا کہ یہ جو سانس لے رہے ہیں یہ بھی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ سانس جب بندہ اندر لیتا ہے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اور باہر نکالتا ہے وہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اندر سانس لیتا ہے بندہ، پھر وہ اندر ہی رہ جائے، باہر نہ نکلے تب بھی بندہ ختم ہو جائے گا۔ باہر نکالتا ہے پھر اندر نہ لے سکے تب بھی بندہ زندہ نہیں رہے گا۔ تو اندر لینا سانس اور باہر نکالنا یہ دونوں اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اسی طرح بے شمار اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ ان ساری نعمتوں میں اللہ نے ماں باپ جیسی جو نعمت دی ہے وہ سب سے عظیم نعمت ہے۔ ماں باپ اللہ کی بہت بڑی عظیم نعمت ہے جو اولاد کو نصیب ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ میں ان کا حق کیسے ادا کروں اپنے ماں باپ کا، کیسے ان کی خدمت کروں، کیا کر سکتا ہوں ان کے لیے، وہ میرے لیے کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ والدین تیری جنت بھی ہے اور تیری دوزخ بھی ہے۔ والدین جنت بھی ہے اور دوزخ بھی ہے۔ کیسے؟ اگر خدمت کر لے گا تو خدمت کر کے تجھے اللہ تبارک و تعالی جنت عطا فرمائے گا، اگر اس نعمت کی والدین کی نافرمانی کرے گا، ان پر ظلم و زیادتی کرے گا تو اس ظلم کی وجہ سے اللہ تجھے جہنم میں ڈالے گا۔ تو یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ نبی پاک نے تو ارشاد فرمایا کہ جو اطاعت شیار نیک بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے والدین کی طرف سے ایک والدین کے چہرے کو ایک مرتبہ محبت کی نگاہ سے دیکھ لے، ایک نگاہ کے بدلے میں اللہ مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ صرف ایک نگاہ، صرف دیکھنے کے بدلے میں اس نعمت کا کیا عالم ہوگا جس کو دیکھنے سے اللہ حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ نبی پاک کو پوچھا، عرض کی یا رسول اللہ دن میں کئی مرتبہ دیکھے تو؟ حدیث پاک کا مفہوم نبی پاک نے ارشاد فرمایا اللہ بڑا پاک اور طیب ہے، یعنی اگر بندہ دن میں 100 مرتبہ بھی ماں باپ کی زیارت کرے گا اللہ 100 مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا صرف زیارت کرنے سے۔ تو سمجھو کتنا بڑا مقام ہوگا۔ تو ہمیں والدین کا ادب اور احترام کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، کہا کہ یا رسول اللہ میرا بیٹا ہے، وہ ایسا ہوتا ہے نا ہمارے یہاں کہ تھوڑا بیٹا جوان ہو جاتا ہے، تھوڑا کمانے لگتا ہے، تھوڑا اپنے پیروں پر کھڑا ہو جاتا ہے تو ماں باپ کی طرف اتنی توجہ نہیں دیتا۔ ایک صحابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میرا بیٹا ہے وہ اپنی چیزوں کو مجھے ہاتھ نہیں لگانے دیتا، استعمال نہیں کرنے دیتا، اور وہ کہتا ہے کہ یہ چیزیں میری ہیں۔ نبی پاک نے ان کو بلایا، ان کے بیٹے کو بلایا، کہا کہ تمہارے والد یہ شکایت کرتے ہیں تم اپنی چیزوں کو استعمال نہیں کرنے دیتے، اپنے باپ کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے۔ تو انہوں نے کہا ہاں وہ میری ہے، اور چونکہ یہ بوڑھے ہو گئے ہیں تو چیزیں خراب کر دیتے ہیں۔ نبی پاک کی آنکھوں مبارک سے آنسو نکل پڑے اور ارشاد فرمایا کہ تو بھی تیرے باپ کا ہے اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے۔
تو بھی تیرے باپ کا ہے اور تیرا ہمارا تو کچھ ہے ہی نہیں. ہم کو جو کچھ ملا ہے ہمارے والدین کی بدولت تو ملا ہے. جو کچھ ہم آج یہاں پر کھڑے ہیں, جس مقام پر ہم پہنچے ہیں, لکھ پتی بنے ہیں یا کروڑ پتی بن گئے ہیں, یہ ہماری والدین کا, ہمارے ماں باپ کا صدقہ ہے, ہمارے ماں باپ کا احسانوں کا صدقہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 دعائیں کبھی رد نہیں کی جاتی. اس میں سے ایک دعا والدین کی دعا ارشاد فرمایا نبی پاک نے کہ والدین اگر اپنی اولاد کے لیے دعا کرے تو وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی. اور کون ماں باپ ایسے ہیں جو اپنے اولاد کے لیے دعا نہیں کرتے؟ وہ تو ہم وقت روزانہ دعا کرتے رہتے ہیں اپنے بچوں کے لیے. تو ہمیں اب اولاد کو بھی چاہیے کہ جب ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے, ہم کچھ بن گئے, تو پھر ہم ان کی خدمت کریں. ماں باپ نے بچپن میں ہمارے لیے کتنی خدمتیں کی, ہماری کتنی خدمت کی, ہمارے بستر صاف کیے, ہمارے کپڑے صاف کیے, گندگی صاف کی. اب آج وہ بوڑھے ہو گئے ہیں. بندہ جب بچپنے سے بڑا ہوتا ہے تو 40 سال تک, پھر 40 سال سے جب بڑا ہوتا ہے تو گویا کہ اس کی عمر گھٹتی جاتی ہے, پھر اس کی عقل بھی چھوٹی ہوتی جاتی ہے. بندہ 60-70 سال کا ہو جاتا ہے تو گویا کہ وہ 6-7 سال کا بچہ ہے. اس کا دماغ پھر 5-6 سال کے بچے کی طرح ہو جاتا ہے. تو جب ہم 4-5 سال کے تھے تو ہمارے ماں باپ ہماری گندگی صاف کرتے تھے. آج ماں باپ 60-70 سال کے ہو گئے تو پھر بیٹا اولاد پھر ان کی گندگی صاف کرنے کو راضی نہیں ہے, ان کی خدمت کرنے کے لیے راضی نہیں ہے. انہیں اپنے گھر سے نکالنے تک کوئی راضی کیا کہتے ہیں تیار ہو جاتے ہیں, اپنے گھر سے بھی نکالنے کو کتنے ماں باپ ایسے ہیں کہ اپنے بیٹوں سے بات کرنے سے ڈرتے ہیں, بات کرنے سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ہمارا بیٹا کچھ بول نہ دے, ہمیں ڈانٹ نہ دے. میں سمجھتا ہوں کہ جو ماں باپ اپنے اولاد سے بات کرنے سے ڈرے وہ سب سے بدقسمت اولاد ہے کہ ماں باپ اس سے بات چیت کرنے سے ڈر رہے ہیں کہ کہیں ڈانٹ نہ دے. ہمارا ماں ڈرتی ہے کہ کہیں ڈانٹ نہ دے. جس ماں کے قدموں کے نیچے, حضور نے فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے, تو جس کے قدموں کے نیچے جنت ہو وہی ڈرے بات کرنے سے. ہم رات کو بیمار ہو گئے, طبیعت خراب ہو گئی, تو کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے یہ کر لو, صبح دوائی دلا دیں گے, کل لے جائیں گے اسپتال میں. یہ ہوتا ہے. حالانکہ جب ہم چھوٹے تھے تو ہمیں تو تھوڑی سی بخار آتی تھی تو ماں باپ کی نیند اڑ جایا کرتی تھی, بے چین ہو جایا کرتے تھے. وہ وقت نہیں دیکھتے تھے کہ ابھی آدھی رات ہوئی ہے یا دن ہوا ہے یا تھکے ہوئے ہیں, آدھی رات کو بھی وہ لے کے نکل جایا کرتے تھے. ہم تو وقت دیکھتے ہیں, ہم اپنا کاروبار دیکھتے ہیں کہ ابھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, ٹھیک ہے ابھی میرا دکان کھلی ہے, ابھی آفس کھلا ہوا ہے میرا, دکان سے آنے کے بعد پھر لے جاؤں گا, آفس سے آنے کے بعد پھر لے جاؤں گا, میرا یہ کاروبار ابھی تھوڑے سے گراہک زیادہ ہے میری دکان میں, تھوڑا ان کو نپٹا لو پھر دوائی لینے لے جاؤں گا. ہم یہ دیکھتے ہیں. ماں باپ نے کبھی یہ نہیں دیکھا. ماں باپ کو تو جیسے پتا چلا سب کچھ چھوڑ کر وہ ہمیں لے کر علاج کے لیے لے جایا کرتے تھے, سب کچھ قربان کر دیا کرتے تھے. والدین نے ہمارے لیے کیا نہیں کیا. حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب اب بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال بھی آتا ہوگا کہ اب جس کے نہیں ہے وہ کیا کریں. اسلام ایسا مذہب ہے کہ ماں باپ انتقال کر جائے تو پھر اولاد کیا کرے, اس کا بھی اسلام نے حل بتایا ہے. اب اس کے اوپر بہت ساری ڈسکس ہو سکتی ہے. یہ ماحول آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسا چل رہا ہے, لوگ اپنے والدین کے ساتھ کیسی زیادتی اور ظلم اور کس طریقے سے برتاؤ کرتے ہیں, آپ خود مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں کہ والدین. مولانا آپ اتنے فضائل بیان کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے اتنے فضائل ہے, ماں باپ کا بڑا مقام ہے, بڑا مرتبہ ہے, لیکن ہمارے ماں باپ ہی ایسے ہیں, وہ تو الٹا سیدھا ہی کرتے رہتے ہیں, وہ ڈانٹتے رہتے ہیں. نبی پاک کی بارگاہ نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اس حال میں صبح کرے کہ وہ والدین کے معاملے میں اللہ کا نافرمان ہو, یعنی والدین کی خدمت نہ کرے صحیح سے, تو وہ اس کے لیے صبح سے ہی جہنم کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اگر ایک کی نافرمانی کرے گا تو ایک جہنم کا دروازہ, 2 کی نافرمانی کرے گا دونوں جہنم کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے. تو ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ اگر والدین ظلم کرتے ہو تو دیکھو یہ آپ کے سوال کا جواب کہ ہمارے ماں باپ تو ہے ہی ایسے یار, انہیں سمجھ ہی نہیں پڑتی,
ہماری باتوں کی سمجھ میں نہیں آتا، یہ نئی کلچر کی باتیں ہیں ہماری، وہ پرانے خیالات رکھتے ہیں، ہماری باتیں سنتے سمجھتے نہیں ہیں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اگر ظلم کرتے ہو ماں باپ، نبی پاک نے ارشاد فرمایا اگرچہ ماں باپ ظلم کرتے ہو، اگرچہ ماں باپ ظلم کرتے ہو، اگرچہ ماں باپ ظلم کرتے ہو، 3 مرتبہ ارشاد فرمایا اگرچہ ماں باپ ظلم کرتے ہو پھر بھی ہم ان کی خدمت کرنا ہے، پھر بھی ان کی اطاعت کرنا ہے۔ اور یہاں تک میں آپ کو آخری بات بتا دوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا، کتابوں میں آیا ہے اگر ماں باپ کافر ہو تب بھی ان کی تعظیم کرنا ہے۔ اب اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ مسلمان نہ ہو ماں باپ، کافر ہو تب بھی ان کا ادب کرنا ہے، اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ جب کافر ماں باپ کا ادب اور تعظیم کرنے کا اسلام کہہ رہا ہے تو جن کے ماں باپ مومن ہیں ان کا ادب کیسے کرنا ہوگا، ان کی تعظیم کیسے کرنی ہوگی؟ جن کے والدین نہیں ہیں تو ان کی قبر پر جائے، حدیث پاک کتابوں میں آیا ہے کہ جن کے والدین نہیں ہیں تو پھر اولاد کے اوپر کچھ حقوق ہے۔ کیا حقوق ہے؟ کہ ان کے لیے استغفار کریں، ان کے لیے رحمت کی دعائیں کریں، ان کے وعدوں کو پورا کریں، ان کے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرے اور باپ کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ باپ کے جو دوست ہے، باپ تو نہیں رہا لیکن اس کے دوست تو ہے، جس طرح باپ کی تعظیم کرتا تھا باپ کے دوستوں کی بھی تعظیم کرے، ان کے بھی حقوق کو ادا کرے، باپ کے دوستوں کو بھی دیکھے، ان کے ساتھ بھی اچھا رشتہ رکھے، باپ کے رشتہ داروں سے اچھا رشتہ رکھے۔ نبی پاک نے ارشاد فرمایا حدیث پاک میں کہ جو جمعہ کے دن اپنے والدین کی قبر کی زیارت کرے گا اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ایک حدیث پاک میں ہے جو جمعہ کے دن والدین کی قبر کی زیارت کرے، وہاں پر یاسین شریف کی تلاوت کرے، یاسین میں جتنے حروف ہیں ہر حرف کے بدلے میں اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ کتنا بڑا مقام ہے جس کی قبر پر جانے سے گناہ معاف ہوتے ہوں۔ یارو سوچو تو صحیح، قبر میں جانے، اس کی قبر کی زیارت کرنے سے گناہ معاف اللہ کر دیتا ہو، کتنا بڑا مقام ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے والدین کی قدر کریں، جن کے والدین حیات ہیں ابھی قدر کر لیجئے، یہ نعمت ایسی ہے چلی جائے گی تو واپس نہیں آئے گی۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔